حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا، اور اس شخص کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔